سورۃ العادیات یہ مکی صورت ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا، قسم تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی جو ہانپتے ہیں۔ گھوڑا جب دوڑتا ہے اس کے سینے سے ایک آواز نکلتی ہے، ہانپتا ہے، اس کی اللہ نے قسم ارشاد فرمائی۔ فالموریاتی قدحا، فرمایا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو جب دوڑتے ہیں تو ان کے سموں سے چنگاریاں نکلتی ہیں، وہ جب رگڑ کھاتا ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیراتی صبحا، فرمایا صبح کے وقت اچانک حملہ جو کرتے ہیں ان کی قسم۔ فاثرن بہ نقعا، فرمایا جب وہ جنگ کے میدان میں دوڑتے ہیں تو پھر غبار اڑاتے ہیں، فرمایا اس کی بھی مجھے قسم۔ فوسطن بہ جمعا، فرمایا جب میدان جنگ میں اتر جاتے ہیں تو پھر ایسے اترتے ہیں کہ دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں، فرمایا دوڑتے ہیں تو غبار اڑاتے ہیں، اور جب دشمن کی طرف چل پڑتے ہیں تو پھر ان کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ گھوڑوں کی قسم۔ علماء فرماتے ہیں کہ غازی جس گھوڑے پہ سوار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس گھوڑے کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ اندازہ لگائیں اس گھوڑے کی اور اس غازی کی شان کیا ہوگی، تو جس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پہ مصطفیٰ سوار ہو گئے، ان کی شان کا عالم کیا ہوگا، اور جن کے زانوں پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سر انور رکھا، حیدر کرار کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور وقت وصال حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینہ اطہر پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا سر انور تھا، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کی عظمت و شان کا عالم کیا ہوگا۔ اور اماں حلیمہ کی گود میں مصطفیٰ آئے تو اماں حلیمہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو فرمایا گھوڑوں کی قسم۔ گھوڑوں کی قسم کیوں ارشاد فرمائی، اس کی ایک اور وجہ علماء نے یہ بیان کی، گھوڑا جو ہے یہ میں نے تمہارے قبضے میں دے دیا اور تم نے اسے چند دن چند لقمے کھلائے تو وہ تمہارا وفادار بن گیا، جدھر اس کی لگام موڑتے ہو وہ ادھر ہی چلا جاتا ہے۔ دیکھیں نا گھوڑے کو کہ میدان جنگ میں جب اس کو غازی اتارتا ہے تو گھوڑا انکار نہیں کرتا، دوڑتا ہے، اور جدھر غازی اس کی لگام موڑے وہ ادھر ہی چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ دشمن کے اندر گھس جائے تو دشمن ہوتا ہے، وہ تو نہیں دیکھتا کہ تیر انسان کو لگ رہا ہے یا گھوڑے کو لگ رہا ہے، تو فرمایا تیروں پہ تیر کھاتا ہے لیکن میدان سے بھاگتا نہیں ہے، غازی کا ساتھ دیتا ہے، اس کے ساتھ چلتا ہے۔ تو فرمایا گھوڑوں کی قسم۔ اس سے انسان کے لیے سبق کیا ہے کہ گھوڑا چند دن انسان کے پاس رہے تو اس کا لقمہ کھا کے وہ وفادار بن جاتا ہے۔ اے اولاد آدم، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہیں پالنے والا ہوں، میں تمہیں رزق عطا فرمانے والا ہوں۔ یہاں تک فرمایا گیا کہ میں نے ہر شے انسان تیرے لیے بنائی ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ تو فرمایا اس گھوڑے سے یہ سبق سیکھ لے کہ وہ چند لقمے کھا کے اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کرتا۔ اے انسان غور کر، جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے تو اس رب سے کیوں بے وفائی کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بڑی خوبصورت علماء نے لکھی ہے کہ آپ ان آیات پہ غور کیجیے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ پڑھنے سے بھی مزہ آتا ہے، کیا انداز ہے، کیا الفاظ ہیں، کیا خوبصورتی ہے۔ پھر دیکھیے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا۔ اب دیکھیں کہ تیز دوڑنے والے گھوڑے، 14 صدیاں پہلے آج کا منظر بھی بیان ہو گیا۔ مثال تو گھوڑوں کی ہے نا، تو آج کے منظر کو دیکھیں تو یہ جو ٹینک ہوتے ہیں جو دشمن کے مقابلے میں آتے ہیں، جو ہماری عسکری
کی عادت ہے، اس کی طرف ذرا نظر کریں تو یہ ٹینک کوئی سکون سے چلتا ہے، یہ بھی تیز دوڑتا ہے، سپیڈیں لگاتا ہے۔ اور اگلی آیت پہ غور کریں تو چنگاریاں نکالنے والے سموں سے، یعنی گھوڑے سموں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، تو ٹینک جب چلتا ہے یہ بھی آگ کے شعلے برساتا ہے۔ اور تیسری آیت پہ غور کیجئے، صبح کے وقت اچانک حملہ کرنے والے۔ چوتھی چیز، غبار اڑانے والے دوڑ کر، گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو غبار اڑتا ہے، تو جب ٹینک چلتے ہیں تب بھی غبار اڑتا ہے۔ اور اگلی آیت، لشکر میں گھس جاتے ہیں، تو یہ ٹینک بھی دشمن کے اندر گھس جاتے ہیں۔ تو 14 صدیاں پہلے وہ منظر بھی بیان ہو گیا جو آج ہمارے سامنے ہے۔ بہرحال یہ تو ضمناً ایک بات علماء نے لکھی ہے۔ تو فرمایا کہ قسم ہے تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی، جو جب دوڑتے ہیں تو سموں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، صبح کے وقت اچانک حملہ کرتے ہیں اور غبار اڑاتے ہوئے دوڑتے ہیں اور دشمن کے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ یہ ساری قسمیں ارشاد کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، اپنے رب کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ یہاں پر بہت ساری مثالیں دی ہیں، لیکن ایک مثال جو انسان کو جھنجھوڑتی بھی ہے، اب دیکھیں نا، کتا نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے، لیکن کتے کی وفاداری مشہور ہے۔ اور بزرگوں نے بھی فرمایا تھا نا کہ جس دل اندر عشق نہ رچیا، جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے اونا تھی چنگے، سمجھانے کے لیے کہ جس دل اندر عشق نہ رچیا، کتے اونا تھی چنگے، مالک دا در نہیں چھڑ دے، پاویں مارے 100 جتے، اٹھ بلیا یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے۔ سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ کتا اپنے مالک سے کتنی وفا کرتا ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ فرمایا انسان کی بھی یہی حالت ہے، یہ اتنا ناشکرا ہے، اسے جب رزق ملتا ہے پھر یہ ٹھکرانے لگ جاتا ہے۔ آج اس کی کئی مثالیں گھروں میں، شادی حالوں میں، ریسٹورنٹ کے اندر موجود ہیں۔ دیکھیں نا، ہوٹلوں پہ، شادی حالوں میں کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں جو محافل ہوتی ہیں ان میں بھی آپ نوٹ کر لیں کہ پلیٹوں کے اندر جو کھانا دیا جاتا ہے اس میں کتنا بچ جاتا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہوئی ہے اس پہ شکر کریں، اس سے قبل کہ یہ نعمت چلی جائے، اس کی قدر کی جائے۔ جس گھر سے چلی جائے پلٹ کے نہیں آتی۔ تو اس لیے انسان ناشکری پہ بڑا جلدی آ جاتا ہے۔ بندے کو نعمت ملتی رہے نا تو بندہ شکر کرتا رہتا ہے، لیکن جب تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو بندہ ناشکری، وہ کوئی جی حالات ہی نہیں ہے جی، بڑے حالات خراب، بڑی پریشانی ہے۔ تو کبھی کبھی امتحان آ جاتا ہے، کبھی کبھی آزمائش آ جاتی ہے، تو آزمائش آ جائے تو صبر کیا کریں کہ ہیپی لائف، جو خوبصورت زندگی ہماری کیا ہے، بہترین زندگی کیا ہے، نعمت ملے تو شکر کریں، مصیبت آئے تو صبر کریں، یہ بہترین زندگی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا، جو تکلیف تمہیں اللہ سے دور کر دے، یعنی کوئی اگر تکلیف آزمائش آ گئی تو فرمایا یہ تکلیف آنے والی، اس کی جانچ کیسے ہوگی کہ یہ تکلیف آزمائش ہے یا مصیبت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو تکلیف تمہیں رب سے دور کرے وہ مصیبت ہے، اور جو تکلیف تمہیں رب کے قریب کرے وہ آزمائش ہے۔ اب تکلیف آئی اور بندہ رب سے دور ہونے لگا تو یہ سمجھے اس پہ مصیبت آ گئی ہے، اور تکلیف آئی بندہ رب سے دور نہیں ہوا، رب کے قریب ہونے لگا، اسے مزید رب کی یاد آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جی مصیبت نہیں، یہ آزمائش ہے۔ بہرحال ارشاد فرمایا، ان الانسان لربہ لکنود۔ اچھا، ناشکری کی مختلف صورتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ امام قرطبی لکھتے ہیں، القنود الذی ينفق نعم اللہ فی معاصی اللہ۔ ناشکری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرے۔ نعمتیں مل رہی ہیں، مال آ رہا ہے، دولت آ رہی ہے، لیکن خرچ کہاں ہو رہی ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں۔ تو یہ ہے ناشکری کی ایک صورت۔ دوسری صورت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر خازن میں لکھی ہے، القنود هو العاصی، فرمایا جو بھی اللہ کا نافرمان ہے
اسے ناشکرا کہیں گے۔ نعمتیں کھا رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، مطلب یہ ہے ناشکرا ہے۔ تیسری چیز فرمایا هو الذی یعد المصائب وینسی النعم، فرمایا کہ ناشکری کی ایک صورت یہ بھی ہے، مصیبتیں آئیں تو انہیں گننا شروع کر دے اور نعمتیں آئیں تو انہیں بھول جائے۔ ہماری زندگی میں بھی کئی نعمتیں آتی ہیں اور کئی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن ہمیں وہ تکلیفیں یاد رہ جاتی ہیں، نعمتیں بھول جاتی ہیں۔ حقیقت ہے، نعمتوں کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں، تکلیفیں ہم گننا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بارہا آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا اپنی زندگی میں، دوست احباب میں، کہ جب کسی کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے نا، آپ حالات پوچھیں، جواب ایک ہی ہوتا ہے، وہ جی بڑے ماڑے حالات ہیں، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا۔ اسی بندے سے پوچھیں کہ اللہ کی مہربانیاں کتنی ہیں تم پر۔ اسی طرح ہم اپنی ذات میں غور کریں۔ بہرحال ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، فرمایا یہ جو انسان ناشکر ہے نا، اس پر یہ خود گواہ ہے۔ کیسے؟ اپنے عمل سے گواہ ہے، اس کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ ناشکر ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، فرمایا یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ مال کی محبت کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 حب ایمانی، نمبر 2 حب نفسانی، نمبر 3 حب طغیانی، اور نمبر 4 حب شیطانی۔ پہلی قسم حب ایمانی کیا ہے؟ بندے کے دل میں تڑپ ہو، مجھے پیسہ ملے، دولت ملے، میں حج کروں گا، عمرہ کروں گا، مسجد بناؤں گا، نیکی کی راہ میں لگاؤں گا، تو یہ ہے حب ایمانی۔ مال کی محبت ہے لیکن دنیاوی نہیں، دینی ہے، ایمانی ہے، اخروی ہے۔ اور دوسری چیز حب نفسانی، انسان کو آرام کے لیے، راحت کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے مال چاہیے۔ ہمارے دل میں بھی تمنا ہوتی ہے مال آئے تو میں دین کی راہ میں خرچ کروں، مال آئے تو دین پر لگاؤں۔ یہ تمنا ہوتی ہے کہ مال ملے، راحت ملے، سکون ملے، گھر بار میں خیر ہو، بال بچوں کا اچھی طرح پیٹ پال سکو، یہ خواہشات ہماری بھی ہوتی ہیں۔ یہ 2 صورتیں ہیں۔ تیسری صورت حب طغیانی، مال آئے اور آئی آئے اور آتا ہی رہے اور جمع ہوتا رہے، آتا کہ اسی حالت میں وہ چلا جائے۔ کتنے لوگ ہیں، لاکھوں کروڑوں بینک میں پڑا ہوتا ہے، موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو اگلی مثال چوتھی فرمایا حب شیطانی، گناہ اور سرکشی۔ کسی شخص نے مال اتنا جمع کیا اور اس مال سے پھر وہ گناہ پہ لگ گیا۔ اب دیکھیں نا، کئی لوگ ہیں جو مال ہے لیکن اعمال کوئی نہیں، مال کی وجہ سے عیش و عشرت میں کبھی شرابیں پی رہے ہیں، کبھی ایسے فنکشن کروا رہے ہیں کہ جن میں گانے بازی کرنے والوں کو بلوا رہے ہیں اور لاکھوں روپے، کروڑوں روپے وہاں پہ لٹا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں شادیوں میں، بڑے بڑے معاملات میں ایسے پیسوں کو لٹایا جاتا ہے کہ انسان کی عقلیں دھنگ رہ جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ 4 صورتیں ہیں مال کی محبت کی۔ کون کون سی؟ حب ایمانی، حب نفسانی، حب طغیانی اور حب شیطانی۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، تو یہاں مراد یہ آخری 2 صورتیں ہیں، حب طغیانی اور حب شیطانی والی۔ فرمایا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ وحصل ما في الصدور، یہ بڑی اہم بات ہے۔ فرمایا کہ اس وقت جو سینوں میں ہے وہ بھی ظاہر کیا جائے گا، جو سینوں کی بات، اندر کی بات ہے۔ ایک تو ہے نا انسان کے اعمال، ایک ہے اندر کی جو کیفیات ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کئی، یہ میری بیٹی ہے جی، اب یہ بیٹی کے بارے میں جو اندر خیالات ہیں نا، بیٹی تو کہہ دیا کسی کی بہن بیٹی کو، اپنے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں اب یہ اللہ جانتا ہے۔ کسی کو کہا یہ میری بہن ہے، یہ ہمارے معاشرے میں کئی ایسی مثالیں، یہ بہن ہے، میری بہن تو ہے، پر بہن کے بارے میں تیرے خیالات کیا ہیں، یہ بھی کل حصل ما فی الصدور۔ کسی کو کہا کہ یہ جناب میرا بھائی ہے، ہم اپنے مسلمان بھائی کو کہتے ہیں میرا بھائی ہے، اب بھائی کے بارے میں اندر کیا ہے، وحصل ما فی الصدور۔ ہم نے سورہ القاریہ میں پڑھا نا کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اب دیکھیں نا قیامت والے دن وزن کیوں ہوگا، وہاں کوالٹی چیک کی جائے گی،
اعمال تھے پر کیسے تھے؟ اب وزن میں بھی اعمال وہی آئیں گے نا جن میں اخلاص ہوگا۔ اب کسی نے حج کیے، عمرے کیے، مسجدیں بنائی، مدارس بنائے، بڑا کچھ کیا، لیکن اندر اگر اخلاص نہیں تھا تو وہی اعمال وہ جو آج سے پہاڑوں کی مثل نظر آ رہے ہیں نا، کل قیامت کے دن ایسے ہو جائیں گے جیسے پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے، یہ اعمال بھی ایسے ہو جائیں گے۔ اخلاص بڑی چیز ہے، اخلاص بڑی چیز ہے۔ بہرحال فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، فرمایا پھر سینوں میں چھپے راز بھی سامنے آ جائیں گے۔ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، فرمایا بے شک ان کے رب کو اس دن ان سب کی خبر ہے۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ آخری بات دیکھیں، اللہ نے فرمایا کہ ان کے رب کو اس دن ان سب کی خبر ہے۔ بے خبر تو آج بھی رب کو ہے، اس دن کی خبر کا خصوصی طور پہ ذکر کیوں کیا؟ فرمایا یہ مت سمجھنا کہ دنیا میں جو کچھ کرتے رہو گے قیامت کے دن ظاہر نہیں ہوگا، فرمایا ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہے کہ ایک طرف اعمال تولے جائیں گے اور دوسری طرف دلوں میں چھپے راز بھی سامنے آ جائیں گے، زمینوں سے بھی راز نکلیں گے، زمینیں بھی بولیں گی، کیا بچے گا، کیا بنے گا؟ اس لیے زندگی کو بدل دیں، اللہ کو راضی کر لیں، اس سے قبل کہ وہ وقت آئے، اور وہ آئے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔